معجزے کا نام ہے۔ جب تمہیں لگے کہ زندگی کسی اندھیری غار میں کھو گئی ہے تو وہاں روشنی کی پہلی کرن دعا ہے۔ دعا امید کا نام ہے۔ دعائیں مانگی ہوں تو ایک امید رہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں وہ رائگاں نہیں گئیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ کب، کہاں اور کیسے وہ تمہارے راستے سے کانٹے ہٹاتی ہیں۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، وہ پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ کیا تم بھی خوش قسمت ہو جس کی منچاہی چیز کو اللہ بہت جلد اس کا مقدر بنانے والا ہے اور تم پر غیب سے معجزات کے تمام در کھولنے والا ہے، تو یاد رکھو کہ جب اللہ تمہارا مقدر بدلنا چاہتا ہے نا، تو یہ 3 خاص نشانیاں بار بار تمہارے سامنے لاتا ہے۔ جان رکھو، محبتیں، لوگ، ترجیحات، یہاں تک کہ مقدر بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ ہم نے ہر جاندار کا رزق اور اس کا جوڑ اپنے ذمے لے رکھا ہے، اور ہر چیز کی ابتدا اور اختتام مقرر کر رکھا ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، اور کب تمہیں کیا دینا ہے وہ اس کی بہترین حکمت عملی کرنے والا ہے۔ یہ صفت اللہ کی ہی ہے کہ اس پر ہر ایک چیز عیاں ہے، اور انسان جس طرح اپنے لیے جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ کیا تمہارا رب ہی نہ جانے گا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ تو باریک بین اور دانا ہے، وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ تدبیروں میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور جو کچھ قادر متعلق کی طرف سے تمہارے لیے مقدر ہوتا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہتا ہے، اور جانتے ہو کہ وہ کون سی 2 بڑی نادانیاں ہیں جو تمہارے مقدر کو نہ بدلنے کا سبب بنتی ہیں اور تمہاری من پسند چیز کو تمہاری زندگی سے دور کر دیتی ہیں۔ تو یاد رکھو کہ جب تم دوسروں کی خاطر یا کسی کے بھروسے پر گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہو تو اللہ تم سے ناراض ہو کر تمہیں تمہاری منزل سے ہی گمنام کر دیتا ہے، اور اس اندھیرے میں تمہیں داخل کر دیتا ہے جہاں دور دور تک کوئی روشنی تمہیں دکھائی نہیں دیتی۔ یاد رکھنا کہ رب کی خدائی کا یہ تقاضا ہے کہ ایک وقت زندگی میں ایسا ضرور آتا ہے کہ جب تمہاری نیکی کا اجر اور تمہاری بدی کا بدلہ تمہیں مل کر ہی رہتا ہے۔ جانتے ہو اللہ نے تمہارے اعضاء حواس اور ذہنی قوتوں کے متناسب مزاج کو ہموار کر کے تمہاری اندر بھلائی اور برائی دونوں کے میلانات رکھ دیے ہیں، اور جو اپنے نفس کا تزکیہ راز خود کرتا ہے وہی بہترین انعام کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور سکون اور راحت بھری زندگی بھی انہی کو ملتی ہے جو اپنے رب کی رضا کو اول رکھتے ہیں۔ تو اللہ بھی ان کی رضا میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نگاہ میں قابل قدر بن کر اپنی من پسند چیزوں کو اپنے نصیب کا حصہ بنوا لیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان شبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے انہیں قوت بخشی۔ جانتے ہو جس طرح ایک چراغ دوسرے چراغ کو روشن کرتے ہوئے اپنی روشنی نہیں کھوتا، بالکل اسی طرح صرف اپنے رب کی رضا کے آگے جھکنا
تمہیں تمہارا وہ پسندیدہ موتی عطا کرتا ہے جس کی تم تمنا رکھتے ہو۔ یاد رکھو جو چیز تمہارے رب نے تمہارے مقدر میں لکھی ہوتی ہے وہ ہر بند دروازہ توڑ کر تم تک پہنچ جاتی ہے، اور جو تمہارے نصیب میں نہیں ہوتی وہ بھی مل سکتی ہے کہ اگر تم دوسروں کی دعا لینے والے ہو۔ اگر آج تم اپنی زندگی سے بہت مایوس اور پریشان ہو چکے ہو نا، تو اس کا ایک بہترین حل ہے، کوئی ایسا شخص تلاش کرو جو تمہیں دعا دے۔ تم اس کی زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ بس وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے، اور جانتے ہو کہ وہ کون سی 3 خاص نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تمہاری منچاہی چیز کو تمہارا مقدر بنانے والا ہے، جس میں پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اگر تم ایسا محسوس کرنے لگو کہ تمہارا دل ہر گھٹن سے آزاد ہو کر وہ ٹھنڈک محسوس کرنے لگے جو تمہارے دل میں جینے کی ایک نئی وجہ پیدا کر دے، اور تم سچی خدا ترسی اور خلق خدا سے حسن و سلوک جیسی اعلیٰ صفات سے جڑنے لگو، تو سمجھ لو کہ اللہ عنقریب تم پر خوش قسمتی کے تمام دروازے کھولنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا تسلسل کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تمہارا مقدر بدلنے کی دوسری نشانی یہ بھی ہے کہ جب تمہارا صبر اس انتہا پر لے آئے کہ طاقت اور اختیار ہونے کے باوجود بھی تم سن کر انسنا اور دیکھ کر اندیکھا کرنے لگو، اور بولنے کی چاہ ہونے کے باوجود بھی چپ ہو جاتے ہو، تو جان رکھو کہ تمہاری طاقت کی یہ بے بسی اور برداشت کا یہ رویہ تمہیں رب کی نگاہ میں زیر نہیں بلکہ زبر بنا دیتا ہے، کیونکہ جب تم اپنے جذبات کی طاقت پر عاجزی کو غالب رکھ کر صبر کرتے ہو تو وہ فراخ دست اور مہربان رب تمہاری من پسند چیز کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کی ملک ہیں اور ہم سب اسی کے پاس جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگی۔ یاد رکھو اگر مقدر کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ تمہیں دعا کی توفیق کبھی نہ دیتا۔ تمہیں دعا کی توفیق ملنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہارا مقدر بدلنے والا ہے۔ اگر ایک پاؤں تدبیر سے اٹھتا ہے تو دوسرا پاؤں قسمت اٹھاتی ہے، اور جانتے ہو کہ وہ کون لوگ ہیں جو اپنی قسمت میں اپنی من پسند چیز لکھوا لیتے ہیں، تو یاد رکھو وہ لوگ جو مثبت سوچ کو پروان چڑھاتے ہیں اور برے سے برے حالات میں بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار بنے رہتے ہیں، یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اپنی قسمت میں اپنی من پسند چیزوں کو لکھوا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، پھر وہ تم تک تمہاری پسندیدہ چیز مقرر وقت پر لائے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ تیرا نصیب تجھے مل کر رہے گا
चाहे 2 पहाड़ों के नीचे हो। मुतमईन हो जाओ, तुम वो दिन ज़रूर देखोगे जब तुम्हारा मुसव्विर तुम्हारी ज़िंदगी की बिगड़ी तस्वीर को ऐसे जैसे रंगीन से भरेगा, तुम खुद अपनी खुशकिस्मती पर रश्क करोगे। बेबस इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत दुआ है, दुआ जो ताल्लुक़ बनाए रखती है आसमान वालों का ज़मीन वालों से। मैं सोचती हूँ कितना प्यारा ताल्लुक़ है ना। आप आंखें बंद करके अपनी फीलिंग्स दोहराते हैं और वो 7 आसमानों पर अर्शे करीम का मालिक आपकी शहर रग से भी ज़्यादा करीब आ जाता है। हम ज़िंदगी में बहुत बार गिरते हैं और बहुत बार गिराए जाते हैं। कभी कभी तो लगता है सारी दुनिया मिलकर हमारे हौसले तोड़ने पे लगी है। ऐसे में जब दिल तन्हा होता है तो दिल के करीब से, बहुत करीब से एक सदा आती है, अल्लाह है ना। फिर ना एहसास तन्हाई रहता है, ना एहसास अज़ियत। यकीन जानिए जिसे अल्लाह संभाल लेता है उसे कोई गिरा नहीं पाता, और अल्लाह से ज़्यादा कदरदान भला कौन है। हमारे मामलात हमारे इख्तियार में नहीं होते, मगर यकीन रखें जिसके इख्तियार में है वो हर शय पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाह के आगे इतना ज़रूर रो लिया करें कि आँख लोगों के सामने कमज़ोर ना पड़े। अल्लाह से इतना ज़रूर मांग लिया करें कि दुनिया के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। अल्लाह से इतनी बातें ज़रूर कर लिया करें कि किसी महफिल में भी एहसास तन्हाई ना हो। यकीन जाने अल्लाह से ज़्यादा बंदे का कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। ज़िंदगी में अक्सर मकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, और तभी मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ़ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। क्या पता ये देरी नामुमकिन से मुमकिन तक पहुँचने का मुख्तसर सा वक्फ़ा हो। अल्लाह पर यकीन इतना मज़बूत कर लो कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ तुम्हें अता करेगा, जिसमें मुकम्मल सुकून होगा। अपनी दुआओं का सिलसिला जारी रखो, उसे कभी रुकने मत देना। अल्लाह जब तौफ़ीक दे रहा है बस दुआएं मांगते रहो। अपनी दुआओं की ताकत को कभी कम मत समझना। इस दुआ सफ़र को तब तक चला के रखना जब तक अल्लाह कुन ना कह दे। खामोशी से की गई दुआएं बहुत असर रखती हैं, क्योंकि खामोशी ही वो आखिरी हद होती है जब इंसान कोई शिकवा नहीं करता, सिर्फ खामोशी से, सब्र से दिल ही दिल में अपनी हर दुआ को अल्लाह के सुपुर्द करके खामोश हो जाता है। अल्लाह कहता है हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुसीबत के बाद खैर ही खैर है। लेकिन अल्लाह ने ये तो कभी नहीं कहा कि वो खैर या आसानी तुम्हारी मांगी हुई दुआ की सूरत में नहीं हो सकती। जब तवक्कल कर लिया जाता है तो नाउम्मीदी का तसव्वुर भी नहीं आना चाहिए। अल्लाह तो तवक्कल करने वालों की उम्मीदों को कभी टूटने नहीं देता। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब 32 साल बाद अपने बाप से मिले तो बाप बेटा गले लगकर इतना रोए कि बेहोश हो गए, फिर उठे इतना रोए कि बेहोश हो गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, इतनी मोहब्बत भी कोई किसी से करता है? अल्लाह ने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मैं उम्मत मोहम्मदी के हर फ़र्द से इससे 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह से जुड़ने के लिए इंसान का टूटना बहुत ज़रूरी है।
جب تک وہ ٹوٹ کر بکھر نہیں جاتا، جب تک اس کے آنکھوں میں دنیا میں آنے کا اصل مقصد رونما نہیں ہو جاتا، جب تک وہ یہ نہیں سمجھ لیتا کہ اللہ سے زیادہ اس سے کوئی محبت نہیں کرتا، جب تک وہ دین اور دنیا کو بیلنس نہیں کر لیتا، تب تک انسان بھٹکتا رہتا ہے۔ اللہ سے جڑنے کے لیے انسان کا ٹوٹنا بہت ضروری ہے۔ اللہ زندہ ہے اور سنبھالنے والا ہے۔ اللہ پاک کی ذات ہی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس دنیا کے وجود سے پہلے بھی وہ تھا اور اس کے ختم ہونے کے بعد بھی وہی ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ بس پھر شروع اور آخر میں ہی ہوگا، درمیان میں نہیں ہو سکتا۔ یہ درمیان والا حصہ ہی تو زندگی ہے۔ جب ہم اس دنیا میں گزر رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ ہمیں یوں پیدا کر کے کیسے ہمارے حال پر چھوڑ سکتا ہے؟ وہ بے خبر نہیں ہے، بلکہ وہ تو سب سے زیادہ رسپانسبل ہے۔ ہر انسان کی دیکھ بھال کا وہ نگران ہے۔ یاد رکھیں، اس کی یہ خصوصیت انسانوں کی خصوصیت جیسی نہیں ہے۔ انسان تو بھول بھی جاتے ہیں، پر وہ نہیں بھولتا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، سچے اہل و ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے اونچے اور درجے مغفرت اور بڑا ہی اعلیٰ رزق ہے۔ دعائیں تبھی تمہارے دل کا حصہ بنتی ہیں جب اللہ اسے تمہارے مقدر کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مانگنے کی بھی توفیق اسی کی دیتا ہے جو تمہارا مقدر ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو دعاؤں کا محتاج ہوتی ہے۔ وہ ہمارے نصیب میں ہوتی تو ہیں، لیکن اس کا ملنا صرف دعا سے ممکن ہوتا ہے۔ اور کیا پتہ جو چیز تمہارے مقدر میں ہو ہی نہ، وہ بھی تمہیں دعا سے حاصل ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، پھر تم کیوں خود کو بے چین کیے بیٹھے ہو؟ کیوں اپنے ہاتھ اس کے آگے نہیں پھیلا رہے؟ کیوں تمہیں اپنی دعاؤں پر یقین نہیں ہے؟ جب تم بہت تھک کر، ہمت ہار کر، رو کر، لڑ کر، جھگڑ کر، ٹوٹی ہوئی امید لیے نماز پڑھ کر دعا کرو گے تو یوں محسوس ہوگا جیسے رب دھیرے دھیرے سارے زخم سی رہا ہے، مرہم لگا رہا ہو۔ کچھ ہے جو دل کے سارے کانٹے نکال رہا ہے، اور ایسے کہ تمہیں درد بھی نہیں ہوتا۔ تب تم سوچو گے کہ رب کتنا مہربان ہے، اس نے طعنہ نہیں دیا، کوئی ناشکری یاد نہیں دلائی، اس نے صرف درد چن لیا، دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر دیا، اور یوں تمہارا اندر پرسکون ہو جائے گا۔ ایک جھٹکا لگتا ہے اور ایمان ڈول جاتے ہیں، اللہ پر یقین ڈگمگا جاتا ہے۔ اللہ ہے بھی یا نہیں، وہ سنتا بھی ہے یا نہیں، یہ سوال کرنے لگتے ہو۔ تمہاری تقدیروں کی محراب پر سب سے اوپر دعا لکھا ہے، طلب کرو عطا کیا جائے گا، یقین رکھ کر مانگو۔ دور کیوں بھاگتے ہو؟ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں سب کو آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ آزمائشیں بھیس بدل کر آئیں گی تو کیا کرو گے؟
ناکام ہونا پسند کرو گے؟ پاس ہونے کے لیے کوشش بھی نہیں کرو گے؟ اللہ جلد ہی کن فرمائے گا اور تم دیکھو گے ان زخموں کا بھرنا بھی جن کی شفا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں۔ وہ تو جہانوں کا مالک ہو کر ساری عمر تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کر سکتا ہے، تو تم چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیوں نہیں کر سکتے؟ بس توکل رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ میری تمام لوگوں کے لیے دعا ہے، یا اللہ کائنات کے سارے کام تیرے کن فیکون کے منتظر ہیں۔ یا رب رحیم، جتنے بھی لوگ مشکل میں ہیں ان کے لیے آسانی فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم کر کے ان کے لیے خوشیوں کا سما کر دیجیے اور سب کے بگڑے کام سنوار دیجیے، آمین۔ ویورز، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔